بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 90 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے التصغیر تعریفہ و صیغہ، یعنی اس میں تصغیر کیا ہے اس کی تعریف بیان کریں گے، اور اس میں تصغیر کے کون کون سے صیغے ہیں اس کو بتائیں گے۔ اس میں تصغیر ثلاثی مجرد سے کس وزن پر آئے گا اور رباعی مجرد سے اس میں تصغیر کس وزن پر آئے گا، اس کو ہم سیکھیں گے۔ تو آئیے بحث سے اور مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التصغیر القسم الاول تعریفہ و صیغہ۔ الامثلہ، اس میں تصغیر کا معنی سمجھ لیں، یعنی جب کبھی ہم چوٹائی کا معنی جاننا چاہتے ہیں یا بتانا چاہیں تو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں تصغیر کو۔ مثال کے طور پر میں کہوں رجلن، رجلن کے معنی ہے آدمی، میں کہنا چاہتا ہوں چھوٹا آدمی تو میں کہوں گا رجیلن، رجلن رجیلن۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کتابن، کتاب، میں بتانا چاہتا ہوں چھوٹی کتاب تو میں کہوں گا کتیبتن۔ تو یہ عربی زبان کی ایک خاصیت ہے اور امتیاز ہے، یہ باقی کسی بھی زبان میں آپ کو نہیں ملے گا۔ الامثلہ، نہر نہر، نہیر چھوٹی نہر، قفل تالا، قفیل چھوٹا تالا، ذئب بیڑیا، ذئیب چھوٹا یعنی چھوٹا بیڑیا، دب بھالو، دبیب چھوٹا بالو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم رباعی مجرد پر آ جائیں مبردن، مبرد کا معنی ہے وہ آلہ جس سے ہم لکڑی چیرتے ہیں، تو مبرد آلہ ہو گیا۔ مبیردن، اس کا چھوٹا یعنی اس سے بہت چھوٹے سائز میں وہی آلہ جس سے ہم لکڑی تراشتے ہیں۔ قنفذ، اس کو اردو میں کہتے ہیں خار پشت، جس پر بہت سارے کانٹے ہوتے ہیں جسم پر، تو یہ قنفذ ہوا۔ ہم چھوٹا بتانا چاہیں چھوٹا جانور تو قنیفذ کہیں گے۔ منزل، گھر کو کہتے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں چھوٹا گھر تو منیزل۔ بلبل، بلبل کو کہتے ہیں، ہم چھوٹا بتانا چاہیں تو بلیبل۔ تو یہ افزان ہے۔ فعل فعیل، مبرد مبیرد فعیل، بلبل بلیبل فعیل۔ ٹھیک ہے، یہ دو افزان آتے ہیں، آپ اپنے طور پر کسی بھی چیز سے یہ وزن یعنی اس میں تصغیر بنا سکتے ہیں۔ بحث کو دیکھیے۔ اذا نظرت فی الکلمات الاولی، اگر آپ پہلے کلمات کو دیکھیں جیسا کہ شروع میں ہے، من کل قسم، دونوں قسموں میں سے، السابقین رأیت انہا اسماء معربہ، یہ ایسے اسماء ہیں جو معربہ ہیں، تامہ ہیں، کاملہ ہیں۔ یدل علی کل منہا علی ذات، ہر کلمہ کسی چیز پر دلالت کرتا ہے۔ لم توصف بصغر، ایسا کلمہ جس کو ہم نے اس میں تصغیر نہیں بنایا، بصغر حجم او قلت عدد او حقارت شأن، یعنی اس میں تصغیر کو تین چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یا اگر ہم حجم کو چھوٹا بتانا چاہیں، کتاب کتیب، یعنی کتاب کی جو حجم ہے وہ چھوٹی ہے تو ہم کہتے ہیں کتیب۔ یا قلت عدد کے لیے ہم جب کہتے ہیں، اور یا جب ہم حقارت شأن، کسی کو چھوٹا دکھانے کے لیے، جیسے رجل رجیل، تو مطلب چھوٹا آدمی، اور اس میں تھوڑی بہت حقارت بھی آ جاتی ہے، تو کہتے ہیں ان تین چیزوں کے لیے ہم اس میں تصغیر کو لاتے ہیں اور یہ صیغہ بناتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تمام پہلی قسم کی مثالوں میں جو دائیں طرف اسماء ہیں وہ مکبرہ ہیں، مصغرہ نہیں ہیں، ان کو مصغرہ ابھی تک نہیں بنایا۔ ولیکنک اذا نظرت الی الکلمات الثانیہ، اس کے سامنے جو اور کلمات ہیں اگر اس کو دیکھیں گے، فی القسمین، دونوں قسم کی مثالوں میں، رأیت انہا فی الاسماء الاولی مع شیء مع التغیر، تو ہم نے تھوڑا سا تغیر کیا ہے۔ نہر نہیر، پہلے حرف کو ضمہ دیا، دوسرے کو فتحہ، اور ہم نے یا کا اضافہ کیا ہے، یا اس کو ہم یا اس میں تصغیر کہتے ہیں، تو نہر سے نہیر بن جاتا ہے۔ ورأیت انہا صارت تدل علی ذوات متصفۃ بالصغر، جو ہم نے اس میں تغیر کیا تو وہ ایسے ذوات بن گئے کہ جس سے صغر کے ساتھ متصف، یعنی چھوٹائی کے ساتھ وہ متصف ہو گئے۔ لأنها حولت، کیونکہ وہ تبدیل ہو گئے، الی صیغۃ تفید ذلک،
ٹھیک ہے، اس میں تصغیر کا معنی آ چکا ہے. وَهَذِهِ مِيزَةٌ، یہ ایسی صفت ہے، من میزات اللغت العربیۃ لا تکاد توجد فی غیرہا، باقی کسی لغت میں آپ کو نہیں نظر آئے گا. الا فی کلمات قلیلہ، مگر کچھ چھوٹے سے کلمات یا بہت کم مقدار میں. لا تجری علی قاعد مضطردہ، جو مستقل کوئی قواعد نہیں ہیں اس کے. وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ ضَابِطًا، اگر آپ قانون جاننا چاہیں لہذا التحویلی، اس تبدیلی کا، کس طرح آپ بنائیں گے یہ والے صیغے اس میں تصغیر. فانظر إلى الأسماء الأولى، تو آپ پہلے اسماء کو دیکھیں. من القسم الاولی تجدها ثلاثیہ، کہ جیسے نہر، قفل، یہ ثلاثیہ ہے، 3 حرفی کلمات ہیں. وتجد، اور آپ پاتے ہیں، انہا حولت، کہ انہی کلمات کو ہم نے متحول یا تبدیل کیا ہے الی صیغۃ التصغیر، تصغیر کی جانب. بضم اولہا، کہ پہلے حرف کو ہم نے مضموم کر دیا. وفتح ثانیہا، دوسرے حرف کو ہم نے فتحہ دیا. وزیادۃ یاء ساکنۃ بعدہ، اور اس کے بعد ہم نے یاء ساکنہ کا اضافہ کیا. فصارت علی فعیل، تو فعل سے فعیل بن گیا. وہکذا تصغیر کل اسم ثلاثی، تو یہ ایک ضابط یعنی ایک قانون آپ کے سامنے آ چکا ہے. جب بھی کسی اسم ثلاثی کو ہم اس میں تصغیر میں کنورٹ کرنا چاہیں، تبدیل کرنا چاہیں، تو پہلے کو ہم ضمہ، دوسرے کو فتحہ، تیسری جگہ پر یا ساکنہ لے کر آئیں گے تو فعل سے فعیل بن جائے گا. اسی طرح انظر الى الاسماء الاولى، پہلی اسماء کلمات کو دیکھیں. من القسم الثانی، دوسرے قسم کی مثال جو رباعی ہے. انہا رباعیۃ، وہ 4 حرفی ہیں. وانہا صغرت بضم اولہا، پہلے حرف کو ہم نے ضمہ دیا. وفتح ثانیہا، دوسرے کو فتحہ. وزیادت یاء ساکنۃ، تیسری جگہ پر ہم نے یاء ساکنہ کا اضافہ کیا بعد. وکسر الحرف التالی لہذه الياء، اس کے بعد جو حرف ہے اس کو ہم نے کسرہ دیا. فصارت علی فعیل، ٹھیک ہے، دیکھو فاعین یا عل. وہکذا تصغیر کل اسم رباعی، ہر وہ اسم جس میں 4 حروف ہوں، آپ اس میں تصغیر بنانا چاہیں تو آپ یہ طریقہ اختیار کریں. اب آتے ہیں قاعدے کی طرف. التصغیر، تصغیر کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تحویل الاسم المعرب، اسم معرب کو محول کرنا، تبدیل کرنا، الی فعیل، فعیل کی طرف، او فعیل عل کی طرف. للدلالتی، تاکہ وہ دلالت کرے، علی صغر مدلولہ، مدلول کو چھوٹا بنانے کے لیے. او قلتہ، یا مدلول کو تھوڑا کرنے کے لیے. او حقارتی، یا مدلول کو یعنی لفظ جس چیز پر دلالت کر رہا ہے اس میں حقارت کا معنی پیدا کرنے کے لیے. جیسے ہم نے کہا رجل، رجیل، ٹھیک ہے. یصغر الثلاثی بتحویلہ الی فعیل، ثلاثی کو جب ہم اس کی تصغیر بنانا چاہیں فعیل کی طرف محول کرتے ہیں. والرباعی، اور ایسا اسم جو رباعی ہو، بتحویلہ الی فعیل، تو اس کا جو اسم تصغیر کا صیغہ ہے وہ فعیل عل کے وزن پر ہوگا. امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم.